یہ ایک بلائنڈ مرڈر تھا جس کے بارے میں کوئی کلو نہیں تھا، نہ اس کی شناخت تھی۔ میانی صاحب قبرستان میں اس کی لاش تشدد زدہ ملی تھی، تو اس کے پیچھے کسی نے کیوں مارا اس کو؟ نشئی تھے جو پکڑے گئے ایک مارکی کے اندر، جو انہوں نے پکڑے کہ جی یہ تار چوری کر رہے تھے، یہ ان کو چھڑانے گیا تھا، انہوں نے اس کو بھی پکڑ لیا اور اس کے اوپر بھی تشدد کرتے رہے، بیٹوں سے، پائپوں سے اور رسی کی مدد سے جو ہے انہوں نے اس کے اوپر تشدد کیا، جس کے سے اس کی حالت غیر ہو گئی اور صبح 8 بجے کے قریب یہ دم توڑ گیا۔ مارکی کے مالک تھے، مینیجر، ان کے سیکیورٹی گارڈ اور ان کے ویٹر اس تشدد کرنے میں شامل تھے۔ کیونکہ باڈی کے اوپر تشدد کے نشان تھے تو ہم نے 302 کا مقدمہ درج کیا اور اس میں ٹوٹل ملزمان جو ہے وہ 6 ہیں، جن میں سے 5 گرفتار کر لیے ہیں، جس میں 3 کی گرفتاری ڈالی ہے، 2 کے ساتھ انٹیروگیشن ہم کر رہے ہیں اور ایک ملزم کو بھی جلد از جلد ہم گرفتار کر لیں گے۔ موجود ہوں ایس پی سول لائنز خالد سعید صاحب کے پاس، جہاں پہ پریس کانفرنس تھی اور انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے انہوں نے ایک بلائنڈ مرڈر کو چیز کیا ہے اور ملزمان اس وقت قبضے میں۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی السلام علیکم۔ جی سر، آپ نے جیسے کہ بتایا کہ ٹوٹل 27 قتل کے مقدمات ہوئے، جس میں سے 25 جو ہیں وہ ابھی تک سکسیزفل ہو چکے ہیں اور جس میں سے یہ ایک بلائنڈ مرڈر بھی تھا، تھوڑی سی اس کے بارے میں تفصیلات بتائیے گا۔ جی یہ ایک بلائنڈ مرڈر تھا جس کے بارے میں کوئی کلو نہیں تھا، نہ اس کی شناخت تھی۔ پولیس کی جو ٹیمیں تھیں انہوں نے دن رات محنت کی اور تقریباً 7 ماہ کی مسلسل محنت کے بعد ہماری ٹیمیں بالآخر جو ہے اصل ملزمان تک پہنچنے میں کامیاب ہوئی۔ اچھا سر، آپ نے بتایا کہ میانی صاحب قبرستان میں اس کی لاش تشدد زدہ ملی تھی، تو اس کے پیچھے کسی نے کیوں مارا اس کو؟ اس کے محرکات کچھ اس طرح تھے کہ 2 لوگوں پر ایک مارکی جو تھی اس میں انہوں نے تار چوری کا الزام لگایا تھا اور ان کے اوپر تشدد کر رہے تھے۔ یہ شخص انہیں چھڑوانے گیا تھا، انہوں نے اس کو بھی وہاں پکڑ لیا اور اس کے اوپر ساری رات تشدد کرتے رہے اور بیٹوں سے، پائپوں سے اور رسی کی مدد سے جو ہے انہوں نے اس کے اوپر تشدد کیا، جس کے سے اس کی حالت غیر ہو گئی اور صبح 8 بجے کے قریب یہ دم توڑ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے لاش کو تقریباً 12 گھنٹے سے زائد جو ہے وہ اس کو چھپائے رکھا اور رات کا وقت مناسب موقع ملنے پر اس کو ایک کارپیٹ میں لپیٹ کر وہ قبرستان میانی صاحب چھوڑ گئے تھے۔ اچھا سر، آپ نے بتایا کہ 6 ملزمان تھے، وہ کون کون تھے اور کون ابھی تک نہیں مل سکا؟ اس میں جو مارکی کے مالک تھے، مینیجر، ان کے سیکیورٹی گارڈ اور ان کے ویٹر اس تشدد کرنے میں شامل تھے اور جو مینیجر کا ایک بھائی ہے وہ ابھی اس میں ہمیں مطلوب ہے، وہ رپوش ہے، انشاءاللہ جلد از جلد اس کو بھی ہم گرفتار کر لیں گے۔ سر، کون سی دفعات شامل کی گئی؟ اس میں 302 کے تحت جو ہے وہ مقدمہ درج ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اگر انہوں نے کوئی ایویڈنس چھپائی ہے تو اس میں مزید دفعات کا اضافہ کیا جائے گا۔ سر، جس کی ڈیتھ ہوئی ہے اس کا تعلق کہاں سے تھا؟ اس کا تعلق اکاڑا کے گاؤں گیمبر سے اس کا تعلق تھا اور یہ ایک بروکن فیملی کا ممبر تھا۔ اس کے والد نے 2 شادیاں کی ہوئی ہیں، یہ پہلی بیوی سے تھا اور یہ اپنے روزگار کے سلسلے میں لاہور آیا۔ تو اس کی اپنی کوئی فیملی نہیں تھی؟ نہیں، اس کی ابھی غیر شادی۔ سول لائن ڈویژن میں کل 27 قتل کے مقدمات درج ہوئے تھے، جن میں سے 25 کو یکسو کر لیا گیا۔ یہ واحد رواں سال میں ایک ہی بلائنڈ مرڈر تھا جس کو الحمدللہ ٹریس کر لیا گیا۔ اس کے علاوہ رواں سال میں بچوں کے اغوا کے 52 مقدمات تھے، جس میں 62 مغویان تھے۔ آؤٹ آف 62 ہم نے 57 ریکور کر لی ہیں۔ اس کے علاوہ عورتوں کے اغوا کے 353 مقدمات میں 361 مغویان اغوا ہوئی، جن میں سے 335 مغویان کو بازیاب کر لیا گیا اور اس میں ہم نے رواں سال میں سول لائن ڈویژن میں مجرمان اشتہاریوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے کیٹیگری اے کے 508 ہم نے اشتہاری جو ہے گرفتار کیے، جن میں قتل کے 18 ہیں اور ڈکیتی رابری کے 490 مجرمان اشتہاری ہیں، جبکہ بی کیٹیگری کے 1101 مجرمان گرفتار کیے گئے ہیں۔ اور اس میں رواں سال میں ہم نے سول لائن ڈویژن انویسٹیگیشن ونگ نے 188 گینگز کے 416 ممبران کو گرفتار کر کے تقریباً 9 کروڑ 60 لاکھ روپے کی برآمدگی بھی ان سے کی گئی۔ یہاں پہ پریس کانفرنس تھی جس میں ایس پی خالد سعید صاحب جو ہے وہ رواں سال کی کارکردگی کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ہے اور اس وقت جو زیر حراست ملزمان کے بارے میں بات کی جائے تو ایک اندھے قتل کا مقدمہ رجسٹر ہوا تھا جسے 7 ماہ میں جو ہے وہ ٹریس کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں 52 مقدمات میں سے 62
مغویان اغوا ہوئے ہیں، جس میں 57 مغویان کو بازیاب کروا لیا گیا۔ اس کے علاوہ عورتوں کے اغوا کے 353 مقدمات میں 361 مغویان اغوا ہوئی، جس میں 335 مغویان کو بازیاب کروا لیا گیا۔ اس کے علاوہ اگر ہم کیٹیگری اے کے مجرمان کی بات کریں تو 508 اشتہاری مجرمان گرفتار ہوئے ہیں، جس میں سے 18 ڈکیتی کے تھے اور 490 جو مجرمان ہیں وہ اشتہاری، جبکہ کیٹیگری بی کے 1101 مجرمان اشتہاریوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اور اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو 188 گینگز کے 416 ممبران کو گرفتار کر کے 3990 مقدمات کو ٹریس کر کے تقریباً 9 کروڑ 59 لاکھ روپے سے زائد رقم برآمد کی گئی، اور ملزمان پر اسلحہ برآمدگی پر بھی 157 مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ کافی اہم پریس کانفرنس تھی، ایس پی خالد سعید صاحب اس کو جو ہے وہ آن کر رہے تھے، اور انہوں نے بڑے تفصیلی انداز میں بتایا کہ تقریباً 27 میں سے 25 مقدمات جو ہیں جو کہ اس کے تھے رواں سال قتل کے تھے، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو جو ہے وہ آن کیا ہے اور ملزمان کو گرفتار کیا ہے۔ اور یہاں پر جو اندھے قتل کا جو مقدمہ تھا، جو 7 ماہ سے معمہ بنا ہوا تھا، اور کیونکہ وہ ایک بروکن فیملی کا ممبر تھا، پیچھے آنے والا کوئی نہیں تھا، اور اس کو تشدد کر کے اس کی لاش کو میانی صاحب پھینک دیا گیا تھا، تو وہ انہوں نے بڑی ہی محنت کے ساتھ انویسٹیگیشن ونگ نے، اور یہاں پہ ان کی ایک اور ساتھی کاشف صاحب ہیں، انہوں نے اس کو بڑی محنت کے ساتھ کور کیا، اور اس وقت 6 ملزمان میں سے 5 گرفتار کر لیے گئے، جبکہ ایک ابھی بھی روپوش ہے جسے گرفتار کر لیا جائے گا۔ مزید انفارمیشن آپ کو ملتی رہے گی ہمارے چینل ڈیلی سوشل پاکستان پہ، دیکھتے رہیے ڈیلی سوشل پاکستان۔ دیجیے کو اجازت، اللہ نگہبان۔